بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اسلام کے نظام معیشت کو بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ بات بتلائی گئی کہ اسلام کے نظام معیشت میں 3 قسم کی پابندیاں ہیں: خدائی پابندی، اخلاقی پابندی اور ریاستی پابندی. اس کے بعد بیان کیا گیا کہ شریعت مطہرہ جب بھی کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہے تو اس کے حلال متبادل کے ساتھ، جیسا کہ بتلایا گیا کہ اگر شریعت مطہرہ نے سود کو حرام قرار دیا تو اس کا حلال متبادل پیش کیا، اور اس کے حلال متبادل کے طور پر مشارکت اور شرکت کی تمام قسمیں: شرکت مفاوضہ، شرکت عنان، شرکت الوجوہ، شرکت الصنائع، یہ تمام کے تمام، اور اسی کے ساتھ ساتھ مضاربت کی جو شکل ہے وہ، تو یہ سب کے سب ہے. یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ سود کے مقابلے میں، اس کے شرعی قابل عمل متبادل کے طور پر. ایسا متبادل جس پر عمل کرنا اور جسے منطبق کرنا انسانی معاشرے کے لیے ممکن ہو. تو اس میں نے جیسا کہ بتلایا کہ شرکت اور مضاربت کیسے ہیں کہ ایک آدمی کسی کو 10,000 روپے دے اور اس کے بعد اسے کہے کہ بھائی ہر مہینے یا ہر 4 مہینے یا ہر سال میں آپ کو مجھے اس پر اتنے فیصد دینا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے. سود ہمارے زمانے میں اتنا عام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ اگر کوئی سود سے بچنا بھی چاہے تو اس کا دھواں اسے لگ جائے گا. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کا دھواں اسے لگ جائے گا. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سعدی نے الربا کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے اس روایت کی تخریج کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دخان الربا، اس کا دھواں بھی کیا ہو جائے گا؟ لگ جائے گا. تو بسیار جستجو کے باوجود وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسانی معاشرے کا ہر فرد اس بیماری میں کیا ہوگا؟ مبتلا ہوگا. اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ یہی دور ہے. اس لیے کہ خاص طور پر ابھی آپ کے پچھلے 3-4 سالوں میں پوری انسانیت اس میں مبتلا ہو گئی. کیسے مبتلا ہو گئی؟ دنیا میں ہر شخص کے پاس کریڈٹ کارڈ آ گیا، ڈیبٹ کارڈ آ گیا. اب یہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ اس پر سود چلتا ہے. اس پر کیا چلتا ہے؟ سود چلتا ہے. ایسے ہی تھوڑی آپ کو بینک فرصت میں بیٹھی آپ کو فری میں آپ کو سروس دے گی. وہ کیوں فری میں سروس دے گی؟ اسی طریقے سے آن لائن جتنے بھی ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، یہ سارے ٹرانزیکشن میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں پر سود ملوث ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں پر میسر اور قمار کیا ہوتا ہے؟ ملوث ہوتا ہے. یہ اسکیمیں بتلاتے ہیں، اچھے لوگ ان کی اسکیموں پہ پھنس جاتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے طلباء اور ہمارے علماء یہ خواب بتاتے ہیں، دن دہاڑے خواب بتاتے ہیں کہ آپ 100 روپے. یہ اسٹاک ایکسچینج میں جتنی کمپنیاں ہوتی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، یہ بھی خواب بتاتی ہے. آدمی کے سامنے اس طریقے سے مارکیٹنگ کرنے والا پیش کرتا ہے کہ اس کا ایسا لگتا ہے کہ اپنے تو 2-4 مہینے میں کروڑوں پتی بن جائیں گے، جبکہ وہ جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو وہ 0 پتی پہ آ جاتا ہے. کروڑ پتی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن 0 پتی بن جاتا ہے. تو اس لیے آدمی کو کبھی بھی راتوں رات کروڑ پتی اور لکھ پتی بننے کی کوشش کرنی چاہیے نہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ سواری بھی گئی اور دمڑی بھی گئی.
یعنی گدھا بھی گیا اور رسی بھی گئی، دونوں ہاتھ سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں کوئی ایسا شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے جس سے آدمی آسانی کے ساتھ کیا ہو سکے، مالدار ہو سکے۔ اور انسان کو مالدار ہونے کا چکر میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسان اپنی ضرورتیں پورا کر لے، یہ اچھی چیز ہے۔ انسان عالم ہو کر بھی تجارت کرے، اچھی چیز ہے، لیکن کبھی بھی اپنے علم دین کی خدمت کے میدان کو چھوڑ کر نہیں، علم دین کی خدمت کے میدان کو چھوڑ کر نہیں، اس کو سنبھال کر آدمی کام کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم یہاں پر آپ کو اسکول اور یہ ساری تعلیم دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے طلباء کو ادھر ڈھکیل دینا ہے، نہیں، اس لیے کہ امت کا جو طبقہ ہے ان کے یہاں پر ائمہ اور علماء کی اہمیت نہیں رہی۔ وہ 2000 اور 4000 پگار دیتا ہے، جبکہ جو چپراسی اور بھنگی کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی 4,500 5,000 6,000 سے کم پگار ملتی نہیں۔ جو مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی 10-15 ہزار سے کم میں مزدوری کا کام کرتے نہیں۔ لیکن امت دین کے معاملے میں ایسی بے حس ٹھہری ہے کہ اسے کچھ نہیں پڑی، ایک تو 4,000 5,000 دیں گے اور اوپر سے وٹ اتنا چلائیں گے کہ بس پوچھو مت۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء اور ہمارے فارغ ہونے والے طلباء کے پاس کچھ کمپیوٹر سیکھا ہو، کچھ ڈی ایڈ کیا ہو، تاکہ کسی کا دست نگر نہ ہو، کسی کے جیب پر استغنا اور بے نیازی کے ساتھ زندگی گزارے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، ہماری دنیا، ہمیں جو 2-4-6 گھنٹے ملے گا اس میں ہم کیا کریں گے، دنیا کما لیں گے۔ تو دین اور دنیا، آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو آدمی کو ویسے بھی استغنا کے ساتھ، اسی لیے پوری ایک کتاب اثر کے بعد تعلیم دی گئی ہر طبقے اور پیشے میں علم اور علماء۔ اس کتاب میں کیا ہے، یہی بتلایا گیا کہ بھئی ہمارے علماء ایسا نہیں تھا کہ وہ دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گئے تھے۔ روحانیت اسلام نہیں سکھاتا، اسلام ربانیت سکھاتا ہے، مگر دنیا میں استغنا کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ سے انسان اپنا تعلق مضبوط رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ حلال کمائی کے راستے تلاش کرنے کے ساتھ دین کی خدمت کرے۔ الحمدللہ جاتے ہیں ہم لوگ ہندوستان کی مختلف جگہوں پر، تو ہمارے بہت سارے فارغین ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کوئی کمپیوٹر سیکھا ہے تو کہتا ہے کہ کمپیوٹر کلاس چلاتا ہوں، کہیں پر کام کرتا ہوں اور امامت فری میں کرتا ہوں، تو خوشی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ڈی ایڈ کیا ہے تو اسکول کے اندر میں پڑھاتے ہیں، وہاں 15-20-25 ہزار تنخواہ مل جاتی ہے اور مدرسہ فری میں پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اچھا ہے، ان کو ایسا کہو کہ تیرا پیسہ چاہیے ہی نہیں، یہ 4-5 ہزار تجھے ہی کو مبارک، ہم فری میں خدمت کریں گے۔ اور اس طریقے سے آدمی کو استغنا کے ساتھ زندگی کیا کرنا چاہیے، گزارنا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی نظروں میں جو علماء کی وقعت نہیں ہے تو وہ علماء کی وقت بھی بڑھے گی۔ علماء کی وقعت بڑھانا بھی مقصود نہیں ہے، دین کی وقعت بڑھانا مقصود، کیونکہ علماء کی قدر کیوں کریں گے، دین کی وجہ سے کریں گے۔ تو اس لیے یہ امت کے اندر میں خاص طور پر ہمارے علماء کو جو ہنر وغیرہ سکھانے کا جو انتظام کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو معیشت کے باب میں اسلام کا بالکل اپنا صاف نظریہ ہے۔ اسلام نہ سرمایہ دارانہ نظام کو قبول کرتا ہے اور اسلام نہ اشتراکی نظام کو قبول کرتا ہے، یہ دونوں الگ الگ نظام ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان معاشرے میں ایک طبقہ ہر زمانے میں ایسا رہا ہے کہ وہ اسلام کو سرمایہ دارانہ نظام ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام اور سرمایہ دارانہ نظام میں کوئی فرق نہیں، کہیں کوئی فرق نہیں ہے، تیرا دماغ کام کرتا نہیں اس لیے فرق نظر آتا نہیں۔ شتان بینہما بون بعید کالسماء والارض، آسمان اور زمین کی طرح دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ حق اور باطل کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد جب روس کا تسلط ہوا تو روس نے مسلمانوں پر ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جدت پسند طبقہ ہے، وہ کہتا ہے اسلام اشتراکیت کا حامل ہے۔ کیوں اسلام اشتراکیت کا حامل؟ ارے بھائی اسلام کیوں دوسروں کا دستے نگر ہوگا؟ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اسے انسانوں کے بنائے ہوئے ان نظریات کی کیا ضرورت ہے؟ نہ اسلام کو ضرورت ہے نہ مسلمان کو ضرورت ہے۔ یہ تو ہمارا مسلمان اپنے دین سے دور ہے اور ہمارا عالم یہ امر واقعہ کے مطابق دین کو سمجھ نہیں رہا ہے اور ان حقیقتوں سے واقف نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔
ورنہ حقیقت میں دیکھا جاوے تو الحمدللہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا تعلق خالق اور مالک سے ہے، اور جب خالق اور مالک سے اس کا تعلق ہے تو نہ اسلام سے بڑھ کر کوئی دین ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے مساوی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے جو اس ذات نے نازل کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مسلم شریف کی روایت کے مطابق تقادیر عالم کو لکھ دیا۔ کتنے سال پہلے؟ کتب اللہ مقادیر الخلق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، کہ 50,000 سال پہلے اللہ نے کیا کر دیا تھا؟ سب لکھ دیا۔ تو جب وہ رب اس شریعت کو نازل کرنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اشتراکیت اور سرمایہ داریت کی؟ یہ خود ساختہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے جس میں جھول ہی جھول ہے، جس میں انسانیت کے لیے کوئی ہمدردی نہیں۔ ایک طبقے کے لیے فائدہ ہوتا ہے اور بڑے طبقے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ لہذا اس بنا پر اسلام کے اس نظام معیشت کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کو مزید تفصیل کے ساتھ آپ اسلام کے جدید معیشت اور تجارت میں مولانا کی کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ پروفیسر ابو ذر غفاری کر کے ایک پروفیسر ہے، انہوں نے اسلام کے نظام اقتصاد کو 800 صفحے میں سمجھایا ہے۔ کتنے صفحے میں؟ 800 ساڑھے 800 صفحے کی کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے سمجھایا ہے کہ کتنا بہترین اسلام کا نظام اقتصاد ہے، اور اسلام کا بیوع اور معاملات کا جو پورا نظام ہے وہ کتنا معقول اور انسانی معاشرے کے لیے کتنا ہمدردی کا حامل ہے، اسے بتلایا گیا۔ اس کے بعد ایک بات اخیر میں یہ بتلاتا چلوں کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام میں جو کچھ پیداوار سے حاصل ہوتا ہے، زمین سے حاصل ہوتا ہے، تجارت سے حاصل ہوتا ہے، ان حاصل ہونے والوں میں سرمایہ دارانہ نظام کے یہاں پر وہ 3 لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں میں؟ ایک تو وہ تقسیم کیا جاتا ہے زمین کے کرائے کے طور پر۔ کس کے طور پر؟ دوسرا سرمایہ پر سود کے طور پر، میں بھی سمجھاتا ہوں اسے، اور تیسرا انٹرپرینر اور آجر کے لیے۔ انٹرپرینر اور آجر کے لیے کیا مطلب؟ کہ ایک ہے ملک اور ایک ہے انسان۔ معیشت اور اقتصاد یہ ہر انسان سے بھی لگی ہوئی ہے اور ہر ملک کا بھی ایک جزء لا ينفک ہے۔ تو اب انسان جب زمین پر محنت کرتا ہے، دکان پر محنت کرتا ہے، اسکول اور مدرسے میں جا کر پڑھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ فور انکم۔ ارے بھائی پیسے کے لیے کرتا ہے نا۔ اللہ اگر من و سلوہ نازل کر دیتا تو انسان کیوں یہ سب کرتا؟ اللہ کو معلوم تھا کہ اتنی ساری ذمہ داری کے بعد اتنی شرارتیں کرتا ہے، اس کو من و سلوہ ریڈی میڈ کھلائیں گے تو بالکل فرصت علی کھاں بیٹھے گا، اور ایسے ایسے کارنامے انجام دے گا کہ بس پوچھو مت۔ مشغول ہونے کے بعد یہ حال ہے اس کا۔ تو اگر اس کو بالکل فری چھوڑ دیا جاوے کہ نہیں کھانا بنانا، نہیں کھانا پکانا، نہیں کچھ، بالکل من و سلوہ اور کھا لیا، تو پھر تو اس کا کچھ نہیں کیا، اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اور پھر تو کسی کے ہاتھ ہی آئے گا نہیں، کیونکہ ضرورت نہیں، بیوی کو بھی نہیں پوچھے گا، بچوں کو بھی نہیں پوچھے گا، کسی دوسرے انسان کو بھی نہیں پوچھے، کیوں؟ کھانا میرا آ جاتا ہے ریڈی میڈ، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی؟ تو اس لیے اللہ نے کہا اس کو حد میں رکھنا پڑے گا۔ اسی لیے وہ بنو اسرائیل نے جو کیا وہ بھی صحیح کیا، کوئی غلط کیا نہیں۔ لوگ بنو اسرائیل کو گالی دیتے ہیں، بولے اچھا من و سلوہ آ رہا تھا بند کرا دیا، بولے ہم کو تو من بقلیہا وقثائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، سب گند والی چیزیں کیا انہوں نے مانگا۔ پیاز بھی گند مارتا ہے،
لہسن بھی گند مارتا ہے، دال بھی ابتداءً نہیں تو انتہاءً گند مارتی ہے. بارہ تو ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ سب کیا اللہ کی حکمتیں ہیں. بس اس واقعے کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک چیز ضرور انسان کو سمجھائی کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. انسان کیا ہے؟ بڑا ناشکرا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت انسان کی شکایت کرتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار. انسان کے انسان ہونے کو سمجھنے کا تھرمامیٹر، کہ آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان ہے یا نہیں، اس کا تھرمامیٹر ہے شکر. اس کا تھرمامیٹر کیا ہے؟ شکر. اگر وہ صفت شکر سے متصف ہے تو سمجھے کہ انسان ہے، اور اگر وہ صفت شکر سے متصف نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ حیوان فی صورت انسانی. کیونکہ اللہ رب العزت دو جگہ پر بڑا حیرت انگیز انداز میں شکر کا تذکرہ کرتا ہے. ایک تو اللہ رب العزت شکر کرتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ میں. دوسرا اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے مَا يَفْعَلِ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ مَا يَفْعَلِ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ. اللہ ایسا بھی کہہ سکتا تھا ان صبرتم وآمنتم، ان صلیتم وآمنتم، ان صمتم وآمنتم. نہیں، کیوں معلوم؟ اس لیے کہ صبر، عبادت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان مجبوراً بھی کبھی ان کو کر لیتا ہے. صبر مجبوراً بھی کرنا پڑتا ہے. بڑا آدمی ہے، کچھ کر دیا نہیں بول سکتا، صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے، مجبور ہے تو صبر مجبوری ہے. ہی عبادت ہے. مدرسے میں پڑھنے آئے، نماز کے لیے اٹھا دیا ہے تو مجبوراً آگے پڑھنا ہی پڑھیں، کیا کریں گے. لیکن شکر میں کوئی جبر نہیں، شکر اختیاری ہی اختیاری، شکر میں پورا اختیار. یہ نقطہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ شکر کیا ہے؟ کلی اختیاری ہے. اس میں سوائے اختیار کے اور کچھ نہیں، اختیاری ہی ہے. اگر آپ بناوٹی بھی کسی کو شکریہ بولیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ زبردستی بول رہے ہیں. تو شکر کلی اختیاری ہے. یہ ایسا امر ہے، اور انسان چونکہ دنیا میں امتحان کے لیے آیا، لہذا اختیاری چیز پر وہ اسے خوشی کے ساتھ قبول کرے اور اس پر آمدہ ہو، یہ اس کی کامیابی. یہ کیا ہے اس کی کامیابی؟ ان شکرتم وآمنتم. تو اس لیے تو انسان کی طبیعت میں شکر کا پیدا کرنا یہ بہت بڑی، اگر کسی کو صفت شکر کا مل گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہے. وہ کیا ہے؟ اور اگر کسی کو شکر نہیں ملی، کھانا کھائیں گا، بولے تیل بہت تھا، آج بدبو آ رہی تھی، کھا لیا پیٹ بھر کے یہاں تک. ایسا نہیں بولتا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا. پہلی یاد ہے، دوسری یادیں ہیں. معلوم، میرے کو معلوم تھا کہ پہلی تو فارم میں پڑھیں گے لیکن دوسری معلوم ہے نہیں، اس لیے کوئی پڑھنے وڑھنے والا ہے نہیں. یہ سب چیزیں کب یاد ہوتی ہے؟ جب انسان اس کا عادی بن جاتا ہے. عادی ہونا چاہیے آدمی. ایسا بس ایک اتنا کافی ہے، ارے اتنا کھاتا ہے، یہاں تک کھاتا ہے دن میں 3 مرتبہ، اور اس کے بعد اتنی سی دعا یاد کر لیا الحمدللہ، وہ بھی پڑھا تو پڑھا، نہیں تو کچھ نہیں. یہ ناشکری. یہ کیا ہے بھیا؟ کچھ نہیں، دل سے نہیں، کم سے کم زبان سے ہی اللہ کا شکر ادا کر لے. ہو سکتا ہے کہ زبان سے بولتے بولتے کبھی کبھی دل سے نکل جائے. ایک مرتبہ دل سے نکل گیا تو اللہ بولے گا چل، دل سے بول دیا، معاف کر دو اس کو. رحمت خدا بہانہ نہیں جو. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا نا، کیا پوچھا؟
کہ حضرت علم میں اضافہ، آپ کو اتنا علم، اتنا عمیق، اتنا وسیع علم کیسے ملا؟ تو آپ نے کیا کہا کہ صفت شکر. کہا جب بھی مجھے کوئی علمی بات معلوم ہوتی کہ الحمدللہ، میں کیا بولتا ہوں؟ الحمدللہ. اور یہاں پر تو کیسا ہے، کوئی اگر علمی بات بتائے، میں نے بتایا، اور اگر کوئی سن لیا، کچھ کتنی بھی اچھی بات سنی، ہاں پڑھ کے آئیں گے کہیں پہ، کہیں پہ پڑھ کے کیا ہوں گے؟ آئے ہوں گے. تو دونوں میں ناشکری، تو دونوں کا شکر گزار ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. میرے دل میں کوئی بات آئی، میں نے کہی، تو مجھے کہنا چاہیے الحمدللہ. آپ نے کوئی اچھی بات سنی تو آپ کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج سے الحمدللہ کے نعرے لگانا شروع کریں. یہ دھندے کریو مت. ہاں نہیں تو ادھر میں بیان کروں کچھ بولا الحمدللہ، میں پریشان کہ ابھی آگے کچھ بولوں کہ پھر اپنا. بہرحال تو اس لیے انسان کو صفت شکر سے کیا ہونا چاہیے؟ متصف ہونا چاہیے. بہرحال اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. تو اس لیے اسلام نے کیا بتلایا کہ ان کے یہاں پر سرمایہ دارانہ نظام میں جو بھی انکم آئے گی، وہ انکم جو تقسیم ہوگی وہ 3 لوگوں میں. مثلا حامد ہے، حامد نے زمین کرائے پر لی، اس میں فصل کرنے کے لیے گنا، اکل کوا کی سرزمین ہے تو بنانا. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ زمین محمود کی ہے اور حامد اس کے پاس سے کرایہ ملے گا، تو محمود کیا بولے گا؟ ٹھیک ہے فری میں، ابھی کرایہ مانگے گا نا. تو کہا کہ آپ کی جو بھی انکم ہے اس میں سے ایک تو آپ کرایہ والے کو کرایہ دیں گے کہ بھئی آپ نے اس کے پاس سے 2 سال 3 سال کے پٹے پر لیا کہ اس میں ہم آپ کو 1.5 لاکھ روپے دیں گے، تو اس کو کرایہ دینا ہے انکم میں سے. دوسرا اس میں سے دینا ہوگا آپ کو مزدور کو، اجوکٹ ہوگا، اس لیے کہ اس کو کاٹنا، اس کو بونا، وہ سب کچھ کرنا، اس کے لیے مزدور، تو مزدور بھی فری میں بولے گا. آپ بولیں گے ٹھیک ہے جزاکم اللہ، بولے گا جزاکم اللہ والی سیدھی سیدھی پیسے دینا ہے. صبح سے شام تک پسینہ نکل گیا اور کیا بولتے ہیں؟ جزاکم اللہ بولے. بھائی جزاکم اللہ ٹھیک ہے، لیکن جزاکم اللہ کے ساتھ فاتینہ ثقیف ہے، وہ قبیلے بنو تمیم کی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل البشرا، تو بشرتنا فاتینہ، آپ نے بشارت دے دیا جنت کا، ٹھیک ہے لیکن کچھ تھوڑا سا مل جائے تو اچھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، کہا جنت کی بشارت دیتا ہوں اور ان کو یہ بنو تمیم کو بولے فاتینہ، تھوڑا کچھ مل جائے تو اچھا ہوگا. تو یہ 3. اب اس کے بعد تو ایک تو زمین کا کرایہ، اگر پیسے کسی سے لیا ہے تو پیسے کا کرایہ، پیسے کا کرایہ نہیں انٹریسٹ، پیسے کا کرایہ نہیں انٹریسٹ. جیسے لوگ کاروبار کرتے ہیں تو اس دنیا میں جتنا بڑا کاروباری اتنا بڑا مقروض، جتنا بڑا کاروباری اتنا بڑا مقروض. کیا بولے؟ بینک سے لون اٹھایا، کتنا؟ 10 کروڑ روپے. کہاں اٹھا رہے بھیا؟ بولے تجارت کرنے کا. اب وہ تو لے گا، بینک نے آپ کو دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے بینک آپ کو فری میں دے گی. ٹھیک ہے لے جائیے 10 کروڑ روپے بعد میں لا کے دے دینا واپس. آپ بھی اتنے شریف نہیں لے کے اجازت دے کے گئے اور وہ بھی اتنا شریف نہیں کہ آپ کو دے دے گے. لیس الدنیا شرفا انما الدنیا الاشرار. تو ظاہر سی بات ہے کوئی دینے والا نہیں، تو وہ بھی آپ کو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں یا تو زمین ہوگی یا پیسے، دونوں میں سے کسی کا بھی آپ کو کرایہ دینا ہے، اور دوسرا مزدور کو مزدوری دینا ہے، اور تیسرا انٹرپینر آجر، یعنی جو ان دونوں کو استعمال کرتا ہے جو بچ جائے گا وہ اس کا ہوگا. اس کو جیسے میں آپ کو مثال سمجھاؤں کہ محمود کی زمین ہے، حامد نے کھیتی کی، اور حامد نے کھیتی کرنے کے بعد اسے کاٹ کر گنا کس کو بیچ دیا؟ فیکٹری والے کو دے دیا. کس کو بیچ دیا؟ فیکٹری والے.
اب جب وہ بیچا تو ظاہر سی بات ہے اس کا گنا بکا 5 لاکھ روپے کا. کتنے کا بک گیا؟ 5 لاکھ. اس نے 2 سال کے پٹے پر لیا ہے زمین 1.5 لاکھ روپے میں, تو 75,000 ایک سال کے چلے جائیں گے اس کو. اب کتنے بچے اس کے پاس؟ 4.25 لاکھ روپے. اب جو 4.25 لاکھ روپے بچے اس میں سے یوں سمجھو کہ 50,000 60,000 کس کو جائیں گے؟ 75,000 سمجھو کس کو جائیں گے؟ مزدور کو. مزدور کو چلے گئے 75,000. پھر اس کے لیے بیانہ لایا ہوگا 25-50,000 اس کا خرچہ ہوگا, پانی کی موٹر لایا ہوگا اس کے لیے 25-50,000 روپے خرچ. ایسا سب خرچہ نکالے گا اور اخیر میں جو 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ 50,000 25,000 مل گیا تو اس کا, نہیں ملا تو کچھ نہیں. اس زمانے میں تو ایسے ہی زمین میں کچھ ملتا نہیں. کسان لوگ بیچارے 1 سال تک کے آندولن کرتے رہے, 700 سے زیادہ مر گئے, اور اس کے بعد بھی مودی نے ٹھنگو بتا کر کیا کر دیا؟ ان کو گھر پہ بھیج دیا. بولے ٹھیک ہے ہم آپ کی مانگ کو قبول کرتے ہیں, لیکن ابھی تک کہ کچھ ہوا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جملہ باز سرکار ہے ہماری. تو اب سیدھی سی بات ہے کہ یہ 3 کے علاوہ اور کسی کو حق نہیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام, بس یہ ختم ہو گیا. اسلامی نظام معیشت کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ زمین کا کرایہ ٹھیک ہے, مزدور کو مزدوری, اعطوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ, کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو. حضور کی تعلیمات میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اسلام کہتا ہے کہ سرمایہ پر سود لا یجوز, حرام, البتہ بالکل حرام, یہ جائز ہے نہیں. اس کے بجائے اسلام کیا کرتا ہے کہ اس کے بجائے اسلام کہتا ہے کہ سرمایہ دار کو سود دو. اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں جو فقیر ہے انہیں زکوٰۃ اور صدقہ دو. تو اسلام نے مالداروں کی رعایت نہیں کی. کس کی رعایت کی؟ فقیروں کی رعایت. تنصرون بضعفائکم, اس لیے کہ اللہ کی مدد ضعیفوں کی مدد کرنے سے آتی ہے. تو کہا تنصرون بضعفائکم, تو حضور نے کہا کہ نا 2.5% زکوٰۃ نکالو. اگر جانور آپ کے پاس ہے, اونٹ ہے, تو آپ کو 25 ہو گئے, 26 ہو گئے تو بنت مخاض, 36 ہو گئے تو آپ کو بنت لبون, اگر 50 ہو گئے تو آپ کو جزعہ, اگر 60 ہو گئے تو پھر آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ حقہ. کیا دینا پڑے گا؟ حقہ. اگر 5 ہوئے تو اس پر 1 بکری, 10 ہوئے تو 2 بکری. ایسا پورا نصاب اسلام نے کیا کیا؟ بنایا. اسی طریقے سے اسلام نے گائے بھینس کا ان کا بھی بیان کیا کہ یہاں پر عجل دینا پڑے گا, یہاں پر مسن دینا پڑے گا, وہ ساری تفصیل بیان کی. ایسے ہی مال میں بھی بیان کیا کہ 7.5 تولہ اور حولان حول ہو گیا تو آپ کو 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینی ہے 2.5%. اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر آپ کو کیا دینی پڑے گی؟ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اس طریقے سے اسلام نے پورا نظام بنایا کہ آپ اگر اتنا مال ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیٹ بھرے ہوئے ہیں, یعنی آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, اس کے بعد اتنا بچ رہا, ٹھیک ہے, کھا کے ڈکار لے کے ختم مت کر دے. ذرا معاشرے میں گھوم پھر کر دیکھ لے کہ کون مستحق ہے, کون بیچارہ کھانے کے لیے ترس رہا ہے, کون پانی کے لیے ترس رہا ہے, کون ٹھنڈی میں اس کے پاس پہننے کے لیے, اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں ہے, اس کے پاس کمبل نہیں ہے. ان لوگوں کو تلاش کرو, ان کو کیا کر دو, دے دو. تو اس طریقے سے اسلام نے ایسا نظام بنایا کہ معیشت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کا ہمدرد بنتا ہے. جس اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں وہ خود بڑے دہشت گرد ہے. اس اسلام نے جتنی ہمدردی انسانیت کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بیان کی ہے, رب ذوالجلال کی قسم دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں بیان کر سکتا ہے. قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے, 1 بار نہیں 100 بار حلفیہ کہا جا سکتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام جو چوٹیوں کی رعایت کرے, وہ اسلام جو اللہ کی رذیل سے رذیل مخلوق کی رعایت کرے. کہا کہ کتا ہے اس کو بھی آپ نہیں مار سکتے زبردستی. کیوں ماریں گے بھائی؟ وہ پیاسا ہوا تو اس کو بھی پانی پلا. تو جو اسلام رذیل سے رذیل مخلوق کے کھانے پینے کی تعلیم دے سکتا ہے, کیا وہ اسلام انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا؟ وہ اسلام جتنی ہمدردی سکھائے گا وہ کوئی نہیں سکھا سکتا ہے. بہرحال ان پروپیگنڈوں سے کچھ ہوتا بھی نہیں. اسلام ہے
اور رہے گا انشاءاللہ. بس ہماری قسمت ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے کیا ہو جاوے، استعمال ہو جائے. بہرحال